وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. جس طرح کہ ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، روزانہ مختلف انداز میں مختلف جگہ پہ وہ آ رہی ہے بات بنی اسرائیل کی. کبھی وہ دریا عبور کرنے کی آ رہی ہے، کبھی ان کو داخل ہونے کی آ رہی ہے، کبھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیرا اور آپ لوگوں کے اوپر من اور سلوہ بھیجا. اور یہ ان کی تاریخ بہت 1400 سال پرانی ہے. جو قرآن پاک ہے، یہ تھوڑی سی بات سمجھ لینا چاہیے. آج قرآن پاک ہے، یہ جس طرح ہم کتاب لکھتے ہیں نا، تو پہلے اس کا دباچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی لسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو مقدمہ ہوتا ہے، جو بات بتانے والا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح بات بتا رہا ہوتا ہے. پھر آگے اس کے چیپٹر ہوتے ہیں. ہر چیپٹر کے بعد پہلا چیپٹر اگر درمیان میں شروع کر دیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی پڑتی ہے. وہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ انسان کی لکھی، اس نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. یہ رب العزت نے قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارا. اور یہ کتاب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جو جیسے حالات تھے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہی اترتی رہی. جو وہی آپ پر اترتی رہی، جس طرح سے تھے اس کو وہی مطلوب کہتے ہیں. اور وہ صحیح جس طرح پہلے مکی آیات آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق آئی، اور یہ جو ترتیب ہے، یہ جو نزول ہوا تھا نا، اس طریقے سے نہیں ہے. یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی وہی ہماری سمجھانے کے لیے توقیفی یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے، اس کو فلان جگہ پہ رکھو، اس آیت کو فلان جگہ پہ رکھو، اس آیت کو فلان جگہ پہ رکھو. ٹھیک ہے. یہ جو داستان ہے بنی اسرائیل کی، بہت ساری تقریباً بہت سارے، یعنی قرآن پاک کا 2/3 حصہ جو ہے نا، وہ ان کے اوپر آیا ہوا ہے. تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ ایک امت مسلمہ تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات ترتیب سے تھوڑی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں بات خود بہت سمجھ آتی رہے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر کتاب اتاری فی الکتاب. وَقَضَيْنَا، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے بتا دیا، متنبع کر دیا کہ اس کو بنی اسرائیل کو فی الکتاب، جو ان کے اوپر کتاب تورات اور انجیل اتاری گئی تھی. کیا کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے. مرتين، 2 مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے. اور وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی سے بڑی کرو گے. ہم جو بات شروع کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے مصر سے. مصر میں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھے، اور وہاں سے وہ آئے اور مصر میں لے کر جب آئے، اور ان کے اوپر یہ غلبہ تھا اور وہ فساد مبتلا تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کو بات بتانا چاہتے تھے، یعنی وہ غلامی میں رہ رہے تھے، اور ان کو یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ میرے مختار امت ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تم مسلمان ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. اور یہ 1400 سال پہلے پرانا، یعنی قبل از مسیح قاف میں 1400 سال پہلے بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر سے لے کر ان کو آئے، اور صحرائے سینا میں، وہیں صحرائے سینا تھا، وہیں وہ یعنی کتاب اتاری گئی، اور اسی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور جو کتاب ان کو ملی اور وہ تھی. پھر جب ان کو جہاد کا حکم ملا، یہ ابھی آیات آ رہی ہیں نا، پھر آگے سورہ اعراف میں باقی بنی اسرائیل میں بھی یہ باتیں آئیں گی. یہ تھوڑے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کو جب یہ شمال اور مشرق کی طرف سے ان کو کہا کہ تم جہاد کرو، جہاد سے انہوں نے کیا کیا تھا ہم سب کو پتہ ہے، انکار کر دیا. بات کا ہمیں سارا کو پتہ ہے، تھوڑی ترتیب اس کی ہو جائے گی نا. وہ نے سرائے سینا میں، سرائے نور میں، وہاں وہ ذلیل ہوتے رہے. اور یہ تھا معاملہ، یعنی دریا کو عبور کرنے کا، اور وہاں رات اترنے کا، اور پھر وہاں انہوں نے بچھڑے کو پوجا کرنے کا، یہ وہاں ہی ہوتا رہا. پھر جب انہوں کو کہا یعنی جہاد کرو، جہاد سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انکار کر دیا تھا. کہا موسیٰ اور تو اور تیرا رب جا کر لڑو، اور ہم نہیں لڑیں گے. اور اسی صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیپٹیوٹی کی سزا دی.
40 سال تک وہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر یعنی ایک انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، پھر اوہام آ گیا، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے کتاب اتر رہی ہے، ہمارے سامنے دریا کو پھاڑ رہا ہے رب العزت، اور یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ 40 سال تک اسی میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیا ہوا؟ فوت ہو گئے اسی بیچ میں۔ اور وہ پہلے جو لوگ، وہ 6 لاکھ جتنے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بادلوں کے سائے بساتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہ پہلے لوگ مر کھپ گئے، جو 40 سال گزر گئے دوسری امت نئی شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو صحرا کے جو لوگ تھے اسی میں رہنے والے جنگجو تھے، جس طرح جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں عام میدانی لوگوں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ اور ان کے اوپر انہوں نے یعنی اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا۔ جب انہوں نے جہاد کیا تو فلسطین میں آ کر، اور فلسطین کے شہر جو پہلا جو شہر تھا ان کا اریحہ، انہوں نے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے لیے رب العزت نے یہ کہا بھی آپ حطۃ نغفر لکم، یعنی عاجزی کے ساتھ جاؤ، یعنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے نہ جاؤ۔ پھر وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا، شہر فتح کرنے کی وجہ سے انہوں نے بڑی غلطی یہ کی، جس طرح 12 چشمے پھوٹ گئے تھے نا ان کے لیے، اور انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر لی۔ جب 12 حکومتیں جس وقت انہوں نے قائم کر لیں، اور اس جگہ پہ وہ حکومتیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، کمزور حکومتیں تھیں، اور ان کے اوپر کیا ہوا کہ ان کے اوپر یعنی پھر وہ سارے جب ان کو یہ سارا معاملہ مل گیا، اور طوائف الملوکی میں اور سارے اس میں وہ پڑ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، یعنی وہ ان کی یہ چیزیں ساری ان سے چھنتی گئیں۔ اور اس کے بعد اس میں یوشع بن نون کو، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اے نبی، سموئیل سے مطالبہ کیا، جو نبی پھر ان کے بعد سموئیل نبی آئے تھے نا، اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم یہ 12 قبیلے جو ہیں ہم ایک ہو کر مطلب تیری آپ کی قیادت میں لڑیں گے۔ ان سے یہ نہیں یہ ہسپانوی اور یونانیوں نے اور روم والوں نے سارے نے چھین لی تھی ان کی قیادت، جتنے 12 قبیلے تھے، سمجھ آ رہی بات کی۔ اور پھر ان کے بعد سموئیل نبی کو انہوں نے بادشاہ بنا مقرر کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے ان کو مقرر کیا اور مل کر جہاد ہم کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت طالوت علیہ السلام، طالوت جو ہے ان کا بادشاہ مقرر ہوا۔ جب طالوت ان کا بادشاہ مقرر ہوا تو پھر اس کے ساتھ اسی معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہیں تھے اسی فوج میں، اور انہوں نے کس کو شکست دی؟ جالوت کو شکست دی۔ اور جب جالوت کو شکست دی تو اور یہ ان کا یہ ایک سنہری دور شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت علیہ السلام اور یہ مل کر ان لوگوں نے حکومت کیا ہے سلیمان علیہ السلام، جو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جو فلسطین جب انہوں نے فتح کر لیا تھا، یہ تقریباً یہ جتنے میں تھوڑی سی بات بتاؤں، یہ تقریباً 300 سال پر محیط ہے، اس سے بھی زیادہ تک ہو سکتی ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے انہوں نے حکومت کی تھی کتنے عرصہ؟ 16 سال، 16 سال۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال کی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال کی، اور یہ گویا کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ یہ ان کی تقریباً جو حکومت کی 100 سال خلافت راشدہ تھی، 100 سال تک خلافت راشدہ تھی۔ اور پھر آگے یہ ہم دوسری مرتبہ یہ پھر کہیں گے یہ، اور ان کی جو خلافت جس طرح ہماری خلافت ہے نا، یعنی یہ 3 نبی ہوئے، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 100 سال ان کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب ہماری یعنی خلافت شروع ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت راشدہ تھی، اور ان کی بھی خلافت اسی طرح سے یہ تقریباً 24 برس تھی، اور ان میں سے سب تھوڑی جو خلافت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اسی طریقے سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کا وقت گزریا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دے دی تھی یعنی خلافت، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئے تو اور انہوں نے مطلب حضرت معاویہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور مصر اور جو شام کے علاقے تھے وہ کس کے پاس رہے تھے؟ حضرت معاویہ کے پاس رہے تھے۔ اور پھر یہ اسی طریقے سے جس طرح ان کو خلافت ملی تھی، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی مطلب اللہ رب العزت نے خلافت دی۔ پھر ہم دوسری بات ان کے اوپر زوال کس طریقے سے آیا، پھر بعد میں اس کی بات کریں گے، یا تو پھر بات اتنی بات یاد ہو جائے گی نا، پھر اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے، پھر اور یہ بات کریں گے 2 یا 3 قسطوں میں، تو پھر وہ یاد ہو جائے گی
کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جو، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، شئتم حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، یعنی جب تم نے دریا کو اگر یعنی شہر کو جب فتح کیا ہے تو تم نے داخل ہونا ہے اس میں، مطلب سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی عاجزی کرتے ہوئے۔ جو بھی نبی ہوتا ہے عاجزی کرتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو آپ کے جو سواری کے اوپر آپ کے سر نیچے یعنی ساتھ لگی تھی، یعنی اللہ یہ میری ہمت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، بدر کی جنگ ہوئی ہے یا احد کی جنگ ہوئی ہے، دوسری بھی جنگیں ہوئی ہیں، تو وہ یہ لوگ تھوڑے تھے، اللہ سے کرتے تھے۔ جس وقت حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 یہ تھے، یا 10,000 تقریباً مکہ جو فتح کر لیا۔ جب 12,000 تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا اب تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت پتہ کیا ہوا، وہ جو بنو حوازن اور ثقیف کے جو یہ طائف کے جو پاس علاقہ تھا، پھر انہوں نے بہت سارا مطلب ان کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا بھی تم نے اپنی طاقت نہ سمجھو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے لوگ رہ گئے، سارے ادھر ادھر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح دی، انہوں نے کہا، آپ نے کہا آواز دی، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا میں نبی ہوں، تم ادھر واپس آؤ۔ پھر واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح بھی دی اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ صرف جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں نا، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے۔ جس کو توفیق نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بٹھایا ہوا، جس کو توفیق ہے اس کے دل میں خود ہی آتا ہے بھئی میں نے بیٹھنا ہے یار، میں نے بات سننی ہے۔ تو اور ان کو کہا تم اللہ تعالیٰ کے یعنی جہاں سے چاہو کھاؤ جو میں نے تم کو پکیزہ رزق دیا، وادخلوا الباب سجداً، اور شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے نکلو، وقولوا حطۃ، اور کہو حطۃ بخش یا اللہ، نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری غلطیاں، وسنزید المحسنین، اور تمہیں نیکوکاروں میں کر دیں گے اگر تم نے۔ اور انہیں جو آگے وہ بات پھر دوبارہ آئے گی، حنطۃ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اس لفظ کو ایک لفظ بدلنے سے ان کے نام بھی بدل دیے اور ان کی شکلیں تک بدل دیا رب العزت نے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی چھوٹی نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ لازماً معاف کرنے والا ہے، جتنا آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بات کو بدلنا، اس کے ورڈ کو، ایک لفظ کو بدلنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ہمارے ایک بچہ یا ہمارا شاگرد ہماری نافرمانی تھوڑا سا ایسے کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے والی صفات دی ہوئی ہیں۔ فبدل الذین، اور انہوں نے بدل ڈالا، ظالموں نے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ظالم کہہ رہے ہیں، قولاً وہ بات، غیر الذی قیل لہم، بغیر اس بات کے جو کہی گئی تھی، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کو، یعنی قیل و قال سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، جو ان کو کہا گیا ہے وہی اتنا ہی کرنا چاہیے۔ قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین، اور ہم نے اتار دیا الذین ان لوگوں پر، ظالموا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، رجزم من السماء، یعنی ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا، اور ان کے اوپر طاعون کی بیماری آ گئی تھی، اور وہ تباہ لوگوں کو گئے۔ ساری قوم نے تو نہیں یہ لفظ کہہ دیے تھے نا، پوری قوم نے تو نہیں کہہ دیے۔ جن لوگوں نے کہا تھا ان کو طاعون کی بیماری آئی تھی اور وہ مار کھپ گئے، اور بہت ان کو سخت سزا ملی تھی۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو فسق کرتے ہیں۔ منافق اور فاسق کے لیے لفظ فاسق بھی یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، کیوں وہ بات کو بدلتا ہے۔ جو اس میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بات اس کے دل میں اور ہوگی، زبان پہ اور ہوگی۔ آگے پھر ایک آیت کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، پھر بس کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پلا دیا، جب یعنی وہ صحرائے سینا میں تھے اور ان کو دھوپ بھی لگ رہی تھی، پانی کی سخت ضرورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو استاد ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری قوم کی ضرورت کیا ہے۔ وہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، 6 لاکھ لوگ تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب پلا دیا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یعنی پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو، واو میں نے اور از میں نے یاد کرو، اللہ تعالیٰ یاد بار بار کرتے ہیں۔ از کا لفظ جب بھی آتا ہے بھائی یاد کرو تمہارے اوپر میں نے یہ احسان کیا ہے، تم میری بات کو بھول رہے ہو۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ، حضرت موسیٰ نے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کو اپنا سمجھا، لیکن انہوں نے اپنا نہیں سمجھا۔ فَقُلْنَا، اور پس ہم نے کہا، اضرب، تم مار، بِعَصَاکَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر کے اوپر، یعنی پتھر کے اوپر تم اپنا عصا مارو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بھیج سکتے تھے،
اور پتھر سے پانی نکلوایا. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اور اس پہ سے فن فجرت پھوٹ پڑے، نکل پڑے، من ہو اثنۃ عشرۃ عینا 12 چشمے. قد علیما، پس جان لیا، معلوم کر لیا، کل اناسن، تمام ہر قوم نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ. کلو، پھر کہا کھاؤ، وشربو، پیو، میرے رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کی رزق سے. ولا تعصوا، اور نہ پھرو، نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والوں کو. اس کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اس وقت 1400 لوگ تھے اور ان کو پیاس بڑی سخت لگی ہوئی تھی، یعنی مکے والوں کے ساتھ بڑی سخت لڑائی تھی، پانی ہمارا بند تھا، اور چھوٹا سا پیالہ لے کر آئے اور اس پیالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ڈبوئے. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ان کا تقویٰ ہوتا ہے وہ اسباب نہیں دیکھتے، ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لازماً دے. اور وہ 1400 لوگوں نے اس پیالے سے پانی پیا، وہ نہریں پھوٹ رہی تھی. وہ نہ، یہ تو پتھر تھے تو پھر بھی آدمی سوچ سکتا ہے، آ سکتا ہے. انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتنا بھیجا اتنا بھائی سارے لوگوں نے پانی پیا اور سیر ہو کر پیا، اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے پلایا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اس کے اوپر بات ہم کریں گے اگلے بات میں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. تو آخر میں ہم پڑھ لیں ایک صورت، چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس سے شروع کرتے ہیں. وہ جب آپ کو سیدھی ہو گئی، کوئی سنانا چاہے کہ وہ سنا بھی سکتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی وہ تصحیح بھی ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک صورت ہم روزانہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ کے اوپر ہم پھر بات بھی کریں گے بھئی یہ لفظ ایسے ایسے ہے. تو وہ 10 12 15 دن پڑھتے رہیں گے تو وہ نا وہ پھر ٹھیک ہو جائے. 4 5 صورتیں صحیح ہے، باقی پورا قرآن انشاءاللہ خود بخود ہی صحیح ہو جائے گا. یہاں گناہ کرنا ہے، یہاں اس طریقے سے پھر بولنے کی آواز آ جاتی. قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ڈرنا نہیں چاہیے، چچکنا بھی نہیں چاہیے، تیزی سے مطلب صحیح طریقے سے تسلی سے بندہ پڑھے. ڈرنا نہیں چاہیے. عام لوگ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ نہیں ڈرتے، یعنی ٹی وی میں کھڑے ہو کر بہت سارے نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. مالک الناس جب کے اوپر شد آ جائے تو وہ ایک اس کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا. رکیں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک بات بتا دوں، جب ہم اذان کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمد، ایسے کہیں گے. جب ہم کہہ دیں گے نا اشہد ان محمد رسول، اشہد ان، تھوڑا کر دیں لمبا کر دیں گے، پھر اس کا مطلب پتہ کیا ہو جائے گا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، بے شک انا، بے شک ہم ہیں محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، وہ میں بتانا اس لیے جا رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے، پھر آدمی اس میں احتیاط کرتا ہے. تو جب اگر ہم کہیں گے تو آواز بھی اچھی لگے گی، وہ اس میں ترنم بھی آ جائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا. یہ کچھ ساتھی کہتے ہیں تو اس لیے میں پتہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مالک الناس الہ الناس، من شر الوسواس الخناس.